السلام علیکم۔ میں محمد یوسف خان تلنگانہ کرنٹ افیئرز 2018 کے حصہ اول میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ پہلا سوال، انڈیا کا پہلا بلاک چین ڈسٹرکٹ کہاں قائم ہوا؟ یہ ڈسٹرکٹ قائم ہوگا حیدرآباد میں۔ بلاک چین ایک ایسی کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے جو تمام کاروباری ٹرانزیکشن کا مکمل حساب رکھتی ہے۔ اس نیٹ ورک میں شامل تمام افراد کے پاس اس کی ایک کاپی ہوتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے جعلی ٹرانزیکشن کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی انتظامی حوالوں سے دنیا بھر میں ایک نیا انقلاب لا رہی ہے۔ بلاک چین کی وجہ سے بہت سے کاروباری ٹرانزیکشن میں، جیسے کہ بینک ہے، قانونی مشیر ہے، کاپی رائٹس وغیرہ ہے، یہ سب غیر ضروری ہو جائیں گے اور دنیا بھر میں بغیر مالی اداروں کے کاروباری لین دین کر پائیں گے۔ یہ بلاک چین کے انٹرنیشنل کانگریس کا اجلاس 3 اور 4 اگست کو حیدرآباد میں منعقد ہوا، جس میں تلنگانہ سرکار اور ٹیک مہندرا میں MOU پر دستخط ہوئے، جس کی روح سے ٹیک مہندرا بلاک چین ڈسٹرکٹ قائم کرنے میں مدد دے گا۔ یہ اجلاس 3 اور 4 اگست کو حیدرآباد میں ہوا۔ اجلاس کی تاریخ یاد رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ابھی دیکھیے ASO کا جو امتحان ہوا تھا اس میں 4 ایسے اجلاس کی تاریخ پوچھا ہے جو کہ بہت اہم ہے۔ پہلا اجلاس پوچھا ہے 17واں ورلڈ سنسکرت کانفرنس کب منعقد ہوا؟ وہ ہوا 9 اور 13 جولائی کو کینیڈا میں ہوا۔ اور ایک پوچھا ہے MOVE گلوبل موبلٹی سمٹ کب منعقد ہوا؟ یہ 7 اور 8 سپتمبر کو دلی میں منعقد ہوا۔ ایک اور سوال، انٹرنیشنل راؤنڈ ٹیبل کانفرنس آن ڈاٹا فار نیو انڈیا یہ کب منعقد ہوا؟ 9 اور 10 جولائی کو دلی میں منعقد ہوا۔ ایک اور سوال پوچھا ہے 9واں ورلڈ ٹورزم کانفرنس 2018 کب منعقد ہوا؟ اس کا جواب کامنٹ باکس میں آپ لکھ کر بتائیے۔ اگلا سوال، ریتو بندھو اسکیم کے تحت حکومت تلنگانہ نے کتنے ہزار روپے کسانوں کو دینے کا اعلان کیا ہے؟ یہ ملیں گے 8,000 روپے۔ اس اسکیم کا 10 مئی 2018 کو تلنگانہ کے چیف منسٹر نے اعلان کیا، جس کے تحت جن کسانوں کی ذاتی زمین ہے انہیں فی ایکڑ 8,000 روپے ملیں گے، جس کی پہلی قسط یعنی 4,000 روپے کسانوں کو دیے گئے ہیں۔ دوسری قسط اکتوبر میں دینے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن اسمبلی کو تحلیل کر دینے سے وہ وعدہ پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگلا سوال، کسانوں کے لیے شروع کردہ انشورنس اسکیم کے تحت متوفی کسان کے ورثاء کو حکومت تلنگانہ نے کتنی رقم دینے کا اعلان کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی کسان جس کا انشورنس کیا ہوا ہے وہ کسی وجہ سے مر جاتا ہے تو اس کے ورثاء کو 5 لاکھ روپے ملیں گے۔ تلنگانہ کے کسانوں کے لیے یہ خصوصی لائف انشورنس کا اعلان 25 مئی 2018 کو کیا گیا، جس کے تحت متوفی کسان کے ورثاء کو 10 دن کے اندر 5 لاکھ روپے ملیں گے۔ اس اسکیم کے لیے جو بھی پریمیم ہوگا وہ حکومت ادا کرے گی۔ حال ہی میں انتقال کر گئے گرو جی کے نام سے مشہور آرٹسٹ کا نام کیا تھا؟ یہ تھے روندر شرما۔ دیکھیے تلنگانہ سے متعلق جو شخصیات ہیں ان شخصیات کے بارے میں معلومات رکھنا ضروری ہے، کیونکہ امتحانات میں ان کے تعلق سے اکثر پوچھا جا رہا ہے۔ روندر شرما کا انتقال 29 اپریل 2018 کو عادل آباد میں ہوا۔ وہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھے۔ انہوں نے عادل آباد میں کلا آشرم بھی قائم کیا تھا۔ یونائیٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام نے خود مکتفی اور اسکل ٹریننگ کے لیے حیدرآباد میں کہاں پر اپنا ایک اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر قائم کرنا طے کیا ہے؟ یہ سینٹر حیدرآباد میں قائم ہوگا بھروسہ سینٹر پر۔ یونائیٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام کا مقصد شخصی ارتقاء اور خود روزگار پر مبنی ٹریننگ فراہم کرنا ہے، جس کا صدر مقام نیو یارک، امریکہ میں ہے۔ اور یہ جو بھروسہ سینٹر ہے، یہ سینٹر خواتین اور بچوں کی مدد کے لیے 24 گھنٹے اپنی خدمات انجام دیتا ہے۔ اگلا سوال، 27 مئی 2018 کو انتقال کر گئے مڈالا رنگا راؤ کا تعلق کس شعبے سے تھا؟ ان کا تعلق تھا فلم انڈسٹری سے۔ مڈالا رنگا راؤ کو ریڈ اسٹار بھی کہا جاتا تھا۔
इन्हें युवतरम कदलिंदी के लिए गोल्डन नंदी अवार्ड भी दिया गया था। अक्सर जो इम्तिहानात हो रहे हैं उसमें तेलुगु टर्मिनोलॉजी भी यूज़ हो रही है, इसलिए युवतरम कदलिंदी के लिए इन्हें गोल्डन नंदी अवार्ड दिया गया था। इनका ताल्लुक़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से था। तेलंगाना की शख्सियात का सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ को भी याद रखना ज़रूरी है। वैसे कौमी सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ को भी बहुत अहमियत हासिल है। अभी हाल ही में जो इम्तिहान हुआ था ASO का, उसमें 4 अफराद का सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ पूछा गया। एक हैं सर्बेंद्र नाथ बनर्जी, दूसरे हैं उबैदुल्ला, तीसरे हैं गड़ीचल्ला हरिसोत्तम राव, चौथे हैं दासरी चंचैया। अब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि इनका ताल्लुक़ किन पार्टियों से था। अगला सवाल, हैदराबाद में डॉक्टर अंबेडकर की 127वीं बरसी के मौके पर किसने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का इफ्तिताह किया? ये इफ्तिताह किया धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि यूनियन पेट्रोलियम नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मकसद किसी भी डिपॉजिट की रकम के बगैर गुर्बत की सतह से नीचे गुजारा करने वाली ख़वातीन को LPG गैस कनेक्शन फराहम करना है। अगला सवाल, तेलंगाना के कौन से 2 मशहूर क्राफ्ट को जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल हुआ? ये 2 मशहूर क्राफ्ट हैं आदिलाबाद के डोकरा और वरंगल के धोरीस। आइए मालूम करते हैं ये जोग्राफिकल इंडिकेशन क्या है। ये दरअसल एक तरह का सर्टिफिकेट है जो किसी मखसूस चीज़ या शय के लिए दिया जाता है, जो इस बात को ज़ाहिर करती है कि वो चीज़ या शय एक मखसूस इलाक़े से ताल्लुक़ रखती है। ये आदिलाबाद डोकरा क्या है? ये दरअसल धात से मुजस्समे बनाने का एक फ़न है जिसका डुप्लिकेट बनाना मुश्किल है। और वरंगल धुर्रीस एक किस्म की रग है जो कि वरंगल के अतराफ़ व अकनाफ़ में बनाई जाती है। अगला सवाल, जिनोमी वैली वर्जन 2 को किस मुल्क की कंपनी अपग्रेड करेगी? ये कंपनी होगी सिंगापुर की। तेलंगाना सरकार ने सिंगापुर की कंपनी सरबना जुरांग के साथ एक MOU पर दस्तखत किया है, जिसके तहत ये कंपनी जिनोमी वैली 2 को अपग्रेड करेगी। इस वैली को हैदराबाद के शामीरपेट के इलाके में क़ायम किया गया था, जिसमें दुनिया भर की मशहूर व मारूफ फार्मा कंपनियां क़ायम हैं। आखिर में मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अपने मशवरों से नवाजें। शुक्रिया।